نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اپنا واقعہ بیان کرتی. یہ ایک سردار کی بیٹی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں. کہتی ہے کہ جو میرے والد تھے نا اور میرے چچا، میرا والد اور میرے چچا، کہتے ساری اولاد میں مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت صفیہ کہتی ہیں ام المومنین کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ باہر سے آتے تو سب سے پہلے مجھے ملتے، اور اگر کوئی اور بچہ ان سے لپٹنے کی کوشش کرتا اور میں پیچھے سے آ جاتی تو وہ باقی بچوں کو ایک طرف کر دیتے، لیکن مجھ سے پیار کرتے، مجھے اٹھا لیتے، مجھے چومتے، مجھے کاندھے پہ بٹھاتے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مقام قباء پر پہنچے نا تو جو میرے چچا ہیں اور جو میرے والد ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں آ گئے ہیں. اب وہ تصدیق تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو یہ بات، یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص قباء میں آیا ہے اور وہ رسالت کا دعوے دار ہے اور ہجرت کر کے آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں. کہتے ہیں میرا والد اور میرے چچا دونوں صبح نا یہ نکلے اور انہوں نے قباء کا سفر کیا، مقام قباء میں چلے گئے. کہتے ہیں یہ سارا دن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے، حضور کی باتیں سنتے، سوال کرتے، جو سوال کیے رسول پاک نے اس کے صحیح جواب دیے. یہ حضور کے چہرے کو دیکھتے، حضور کی باتیں سنتے. جب شام ہوئی نا یعنی غروب آفتاب، سورج غروب ہونے لگا تو کہتے ہیں یہ دونوں بھائی واپس آئے گھر میں. تو جیسے گھر میں داخل ہوئے تو کہتی ہیں میں نا بڑے شوق میں دوڑ کے گئی ملنے کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے نہ اٹھایا، ان کے چہرے بجھے ہوئے تھے. کاش کہ وہ جو حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ تسلیم کرتے تو ان کے چہرے کھل جاتے. لیکن جب انسان کسی نعمت کی قدر نہیں نہ کرتا تو وہ نعمت بھی پھر اس کے لیے انعام نہیں ہوتی، وہ نعمت اس کو سکون نہیں دیتی. کہتی چہرے بجھے ہوئے، منہ لٹکے ہوئے. تو میرے چچا میرے والد سے پوچھتی ہیں اور میرا والد میرے چچا سے پوچھتا اہوا کہ کیا یہ وہی رسول ہے جس کا ہم نے اپنی کتابوں میں ذکر پڑھا ہے؟ اہوا کہتے ہیں اگر میرا باپ پوچھتا نا تو میرا چچا کہتا ہوا، یہ وہی ہے. اگر میرا باپ پوچھتا اہوا تو میرا چچا کہتا ہاں ہوا، یہ وہی ہے. یعنی دونوں سوال بھی کرتے ایک دوسرے سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتے کہ ہے وہی. اب دونوں بھائی ایک دوسرے سے کہتے اگر یہ وہی ہے تو پھر اس کا کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کو تسلیم کر لیں کہ اگر یہ وہی ہے مان لیں اس کو. اب جب ماننے کی باری آتی نا تو دونوں انکار کر دیتے. کہتی ہیں میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی، وہ اتنا انکار کرتے ایک دوسرے کو گواہ بنا کے کہتے ہے وہی جس نے آنا تھا، ہے بھی اللہ کا رسول، لیکن ساتھ ایک دوسرے کو کہتے جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی مخالفت کروں گا، میں اس کے خلاف جاؤں گا، میں اس سے لڑوں گا، میں اس کے خلاف کھڑا رہوں گا، میں اس کے خلاف تلوار چلاؤں گا، میں اس کے ساتھ لڑوں گا، اس کو قتل کروں گا، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ وہ حد ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تسلیم دل کر لیتا ہے، آپ کی زبان بغض کی وجہ سے اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہوتی، تو پھر یہاں سے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلتا، یہاں سے پھر گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے اور دل کی سختی کا دروازہ کھلتا ہے.